آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جو اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، پڑھے گا صبح و شام، تو کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے میں جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کرواؤں گا اللہ سے۔ میں اس بات کے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا میں اپنی ذمہ داری پر میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ وہ دعا جو ہے پہلے بھی میں نے کبھی بتایا تھا، چھوٹی سی دعا ہے، صبح و شام جو ہے اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ایک حدیث شریف میں رسولہ ہے، ایک حدیث شریف میں نبیہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دعا کا پڑھنے کا جو اہتمام کرے گا یا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دعا اتنی مختصر سی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، نہ آدمی کا پڑھنے میں وقت لگے گا اور اس کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے۔ صبح میں پڑھنا ہے، شام میں پڑھنا ہے۔ صبح سے مراد ہے فجر کی نماز کے بعد۔ جو چیز بتائی جاتی ہے کہ صبح میں پڑھنا ہے تو فجر کے بعد اس کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک پڑھنا چاہیے حدیث شریف میں تو نہیں، لیکن بزرگوں کے یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اگر آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ صبح میں داخل ہے۔ جیسے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور شام کا مطلب یہ ہے کہ مغرب بعد سے لے کر کے سونے سے پہلے پہلے پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد فوراً جو دعا وغیرہ بتائی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً آدمی پڑھ لے، اور فجر کے بعد بتایا جاتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اگر فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آدمی نہیں پڑھ سکے تو زوال سے پہلے پہلے آدمی پڑھ لے، اور اسی طریقے سے جو شام میں ہے مغرب بعد جو چیز پڑھنے کی ہے تو سونے سے پہلے پہلے آدمی پڑھ لے۔ تو آدمی تھوڑی سی فکر کر لے کہ آج ہم نے اس دعا کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، سوچ لے۔ شام کے وقت رات میں سونے سے پہلے سوچ لے کہ کون کون سی دعا جو صبح میں پڑھنے والی تھی، شام میں پڑھنے والی جو دعا تھی، ان دعاؤں میں سے کون کون سی دعا ہم نے پڑھی ہے، کون کون سی دعا آج نہیں پڑھ سکے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آدمی اگر سوچ لے، خیال کر لے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب دعا پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک سوال جو ہے اسی میں ایک یہ بھی ہو جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان صرف اس دعا کو صبح و شام ڈیلی پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کرواؤں گا، تو ہم اس دعا کو تو روزانہ پڑھتے ہی ہیں، صبح شام روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس دعا پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام مل ہی رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے، تو پھر روزہ نماز کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فرائض ہے تو اول اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو فرض ہے اس کو اول جو ہے
پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے نوافل عبادت سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی دوسری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کی طرف، اس حدیث سے جو ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر دوسری عبادت قبول فرماتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کی عبادت اللہ چاہیں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جس کا اہتمام جو ہے آدمی کو کرنا چاہیے۔ جو فرائض ہیں پہلے اس کو کرے، جو واجبات ہیں آدمی اس کو کرے، اسی طریقے سے سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، پھر ان سبوں کا نمبر آتا ہے۔ تو بہرحال ایک نہیں بلکہ بہت ساری دعا وغیرہ ایسی ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے بے شمار نیکیاں ملتی ہے، اور بلکہ بعض جو ہے دعا وغیرہ سے متعلق جو ہے اس پر جنت کا وعدہ ہے، جنت ملنے کا وعدہ ہے۔ تو دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے جو فرائض ہے اول جو ہے اس کی بھی پابندی آدمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو خاص دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنے اپنے اوقات میں، اپنے وقتوں میں پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔